امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو اور عقل کمال پہ پہنچے، اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے. میں ساری نہیں، میں تھوڑی سی بیان کروں گا اور ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں تاکہ ہم بھی شہادت کی طرف بڑھیں. شہادت کے لیے زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے جیسے اس جوان نے گزاری. وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گر جاؤں گا پانی میں سلپ ہو جاؤں گا، نہیں دیکھا. اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے سامنے والے کو دیکھا. یہ خوبی ہر کسی میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے، یعنی ایسے شخص کو جس کی عقل سالم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی اسے صرف خیر نظر آئے. یعنی جب بھی کوئی آپ کو دیکھے تو کیا بولے؟ اس سے اچھائی ملے گی، مجھے اس سے خیر ملے گی. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھے کہ لو بھائی پھر مشکل آ گئی، پھر مصیبت نہیں. یعنی اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو اسے صرف یہ پتا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوگا. فائدہ صرف مادی نہیں ہوتا، فائدہ معنوی بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے. یہ پہلی صفت ہے. کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے فائدہ، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے چیز تو وہی ہے. آپ باہر اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں. ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے. بعض اوقات انسان باہر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. ماں باپ راضی نہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ہم اذیت کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن موت. یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے کہ جس سے آپ ہر دل عزیز ہوں. پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ کوئی جب اسے دیکھے تو اس کی برائیوں سے امان میں رہے. وہ برائی ہم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، میرے اندر برائی پائی جاتی ہے. میرے اندر غیبت ہوگی، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھوٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرے اندر برائی ہے، لیکن میری برائی سے آپ امان میں رہیں. یعنی میری برائی آپ کو نقصان نہ دے. یہ دوسری صفت ہے اس شخص کے اندر. بہرحال صفتیں اور ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ یہ شخص شہرت کے لیے کام نہیں کرتا، یہ گمنامی کے لیے کام کرتا ہے. یعنی گمنام رہتا ہے. یعنی اگر کوئی کام کمیونٹی میں کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، سوسائٹی میں، محلے میں، آرگنائزیشن میں، تو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام ہو. گمنام رہتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. یہ بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے، یہ گوہر، یہ جتنے بھی ہیرے، یہ ہیرا ہے. یہ ہیرے بعد میں نظر آتے ہیں، یہ پہلے نظر نہیں آتے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ شہید کی، جب میں ان کے والد صاحب، جب میں پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا، اس سال عشرہ بھی میں یہیں پڑھ رہا تھا جب یہ شہید ہوا. جب ان کے پہنچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ اپنے آخری ایام میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی، اور اس ڈائری پر یہ اپنی پرانی نمازیں جو اس کی قضا تھیں ان کو پورا کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں؟ ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ لیں؟ البتہ یاد بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو. لیکن وہ اپنی اس جوانی میں اپنی نمازیں پوری کر رہا تھا. گویا وہ جانتا تھا میرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، تو میں اپنا بوجھ کندھوں کا ہلکا کر لوں. عزیزان محترم، یہ گمنامی ہے. شہید، اتنے بہت سارے شہید ہیں، اور کئی شہید ایسے ہیں کہ جو گمنام ہیں، ان کا نام نہیں پتا. چند ایک ساتھ مرقد شہداء کے تہران میں ایک جگہ پہ 4-5 قبریں، سب پر گمنام لکھا ہوتا. گمنام تھے، ان کا نام نہیں پتا کیونکہ باڈی کے پورے پارٹس نہیں ملے، پتہ نہیں چلا.
کس کے ہیں کیا ہے نہیں پتہ، تو وہ گمنام کر کے دفنا دیتے ہیں۔ تو ایک ماں کا بچے اس کی باڈی نہیں آئی تھی، اس نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ، اتنا گریہ کیا کہ اس کے خواب میں اس کو بتایا گیا کہ کون سی گمنام قبر تمہارے بیٹے کی ہے۔ وہاں گئے، انہوں نے DNA ٹیسٹ کیا تو کہا کہ اسی کی اولاد ہے۔ تو اس کی قبر پہ جو گمنام لکھا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اس کا نام آ گیا۔ تو وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں یہ کتنا بڑا ظلم کیا تم نے، جب تک ہم گمنام تھے ہماری قبروں پر سیدہ آتی تھی۔ اللہ، مگر گمنامی میں نام نہیں ہے کیا؟ اصل تو نام گمنامی میں ہے۔ جن کی اپنی قبر مرقد گمنام ہو، کسی کو نہیں پتا نا بیوی کا کسی کا۔ پچھلے دنوں ایران سعودیہ کے حالات اچھے ہوئے تو بلر کو واٹس ایپ چلا رہا ہے کہ بیوی کا جو ہے وہ روزہ بنے گا۔ بیوی کا روزہ کہاں بنے گا؟ جنت البقیع بنے انشاءاللہ، جلدی بنے، لیکن بیوی کا روزہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ بیوی کا اصل گمنامی ہے۔ یہی تو احتجاج ہے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے اور ان کا مرقد کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، مگر وہ سیدہ سارے گمناموں کی قبروں پہ آتے ہیں۔ عزیزانے، وہ گمنامی ایک خوبصورت صفت ہے، جبکہ آج کا مادی معاشرہ، میٹرلسٹک ورلڈ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ ہر کوئی چاہتا ہے انسٹاگرام پہ میرے فالوورز ہوں، یوٹیوب پہ میرے فالوورز ہوں، مجھے سلور پلیٹ کب ملے گی، گولڈن پلیٹ کب ملے، ہر کوئی اسی بھاگ دوڑ میں ہے۔ کتنوں نے میری مجلس دیکھی، کتنوں نے میری مجلس سنی، ہم اسی بھاگ دوڑ میں ہیں۔ کتنوں کو اثر ہوا کسی کو فکر نہیں ہے، مجھے خود کو کتنا اثر ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ میں بھی روز یہی چیک کرتا ہوں، ملین فالوورز ہو گئے، ملین نے دیکھ لیا، لوگوں نے کمنٹ کیا کیا، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے عزیزانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا پہ کام نہ کریں، کام ضروری ہے، لیکن شہرت چاہیے یا گمنامی چاہیے؟ خوب نام تو خدا دے ہی دیتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نام چاہیے یا دنیا کی بارگاہ میں نام؟